تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ معزز سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ پیارے جنتی خوش عقیدہ رضوی بھائیوں، وہ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ رضوی نیٹ ورک جو کہ الحمدللہ پوری دنیا میں پیغام امام احمد رضا کو پہنچا رہا ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہماری امداد فرمائیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ روانہ کریں تاکہ ہم مزید اور بھی خدمات انجام دے سکیں۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ دہائی یا محی الدین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ پیارے دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، سی ڈی یا ڈی وی ڈی پوسٹ یا کوریئر کے ذریعے آپ ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے سجاد حسین رضوی، سٹی سینٹر، شاپ نمبر 5، کیرتی اسکوائر، سبحان پورہ روڈ، بڑودہ، گجرات، انڈیا۔ پن نمبر 390023، موبائل نمبر 7878574416۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بالهدى ودين الحق أرسله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، آغاز گفتگو سے پیشتر آئیے ہم سبھی حضرات مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ احمد مختار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، باعث گردش لیل و نہار، وسیلہ توبہ و استغفار، نائب کردگار محبوب پروردگار حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالی نے ہر زمانے میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے. بندوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے جب وہ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجتا ہے تو انہیں ان پیغمبروں، ان نبیوں اور ان رسولوں کو یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ اسے بندوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان کس طرح ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور اس کے بعد اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو اس نے طریقہ ہدایت اور رہنمائی بھی انہیں عطا فرمایا ہے. اللہ کے وہ پیغمبر، وہ نبی اور وہ رسول اسی کے طریقے کو لے کر دنیا میں ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے. بندوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ کون سا طریقہ ہونا چاہیے؟ پیغمبر کے پاس وہ کون سا طریقہ تھا؟ نبیوں اور رسولوں کے پاس بندوں کی، انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے وہ کون سا طریقہ تھا؟ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو بھی نبی اور رسول آیا وہ انسان بن کر آیا، وہ انسانوں کی بستی میں آیا، وہ انسانیت کے پیکر میں آیا. انسان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا جذبہ، اس کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے.
ایک تو انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کا اپنا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان بولتا ہے، اس کے بولنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا لہجہ ہوتا ہے، اس کے بولنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے اس کا اپنا کوئی طریقہ ہوتا ہے، عمل کا اپنا کوئی مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کے لیے یہ تین چیزیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی چیز اس کے جذبات ہیں، اس کا مزاج ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی فکر ہے، اس کا خیال ہے، اس کی رائے ہے، اس کی نیت ہے، اس کا اخلاص ہے۔ اور دوسری چیز اس کی زبان ہے، اس کی زبان کا کیا اسلوب ہے، اس کا کیا لب و لہجہ ہے۔ اور تیسری چیز اس کا طریقہ عمل ہے، طریقہ کار ہے۔ پیغمبر بھی چونکہ انسان ہے، پیغمبر نبی اور رسول بھی چونکہ انسان ہے، تو انسان ہونے کی حیثیت سے، بشر ہونے کے تقاضے سے اس کے سامنے یہ تین چیزیں ہیں۔ پیغمبروں کا بھی ایک مزاج ہے، ان کا بھی اپنا ایک جذبہ ہے، ان کی بھی اپنی ایک سوچ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ پیغمبر چونکہ انسان ہے اس لیے ان کے پاس ایک زبان ہے، ان کے بولنے کا بھی ایک انداز ہے، ان کا بھی اپنا ایک اسلوب ہے۔ اور چونکہ پیغمبر انسان ہیں، نبی اور رسول بشر ہیں، اس لیے ان کا بھی اپنا کوئی طریقہ عمل ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر تو اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، تو پروردگار عالم نے چونکہ انہیں ہدایت کا طریقہ دیا ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے اپنے پیغمبروں کو کون سا مزاج دے کر اس دنیا میں بھیجا، کون سے جذبات دے کر اس دنیا میں انہیں روانہ کیا، ان کی سوچ کیسی تھی، ان کا مزاج کیسا تھا، ان کی نیتیں کیسی تھیں، ان کی رائے کیسی تھی۔ پیغمبر کو خدا نے اس زمین پر کھڑا کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو پروردگار عالم نے اپنے ان پیغمبروں کو کون سی زبان دی ہے، کون سا اسلوب دیا ہے، زبان کے لیے کون سا لب و لہجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں اور رسولوں کو اس زمین پر کھڑا کیا ہے نبی بندوں کی ہدایت کے لیے، تو ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ آؤ اس مسئلے کو ہم قرآن کی روشنی میں حل کریں گے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پیغمبر بندوں کی ہدایت کے لیے اس زمین پر کون سا مزاج لے کر آتا رہا ہے، کون سے جذبات لے کر آتا رہا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا لب و لہجہ کیا تھا، ان کا اسلوب کیا تھا۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بندوں کی ہدایت کے لیے ان کے پاس عمل کا وہ کون سا اعلیٰ ترین طریقہ کار تھا۔ بے شک بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کا تعارف کرا رہا ہے، قرآن کے اندر تعارف کرا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس نے اس دنیا میں پہلے رسول کو بھیجا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ان کا تعارف کرایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وقال الملأ من قومي إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا تعارف کرایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تو اس نے ارشاد فرمایا، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے اے میری قوم تم
اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ میں تم سب کے سلسلے میں یوم عظیم کے عذاب کا ڈر اور خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ یہ یوم عظیم کیا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں اور انہیں یوم عظیم کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں بھیجا تھا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دے رہے تھے، لیکن قوم نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ قوم کے معزز لوگوں نے انہیں جواب دیا تھا، اے نوح ہمیں یقین ہے، ہمارا خیال ہے کہ بلا شبہ ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تو ہدایت لے کر آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، لیکن ان کی قوم کے معزز لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی قوم نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ وہ ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو یہ نوح ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر کیسے کھڑے ہو گئے؟ حضرت نوح نے کہا تھا، یا قومی لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، گمراہی سے میرا کچھ بھی تعلق نہیں ہے، ہاں میں تو سارے جہان کے پروردگار کا ایک رسول ہوں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا تاکہ اپنے رب کے پیغام کو تمہارے سامنے پیش کروں اور میں تمہاری خیر خواہی کروں۔ میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پورے مکالمے میں، اس پوری گفتگو میں میں ایک لفظ پر آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، یعنی میں اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا رہا ہوں اور میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے اندر لفظ آیا انصح لکم، انصح کا لفظ یہ نصیحت سے بنا ہوا ہے، نصیحت کا لفظ ہے، نصیحت کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی، ہمدردی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اے میری قوم میں تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا، میں تمہاری ہمدردی کے لیے آیا، میں تمہاری بھلائی کے لیے آیا، میں تمہیں بسانے کے لیے آیا، میں تمہیں آباد کرنے کے لیے آیا، میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ قرآن نے اپنے پیغمبر کے جذبات کا تعارف کرایا ہے کہ پیغمبر کا مزاج یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کا خیر خواہ ہوتا ہے، ان کا ہمدرد ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا ارشد جمال صاحب قبلہ۔ پیغمبر، نبی اور رسول قوم کا دشمن نہیں بلکہ ان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر دین کی اشاعت کرنا ہے، اگر دین کا پیغام پہنچانا ہے، اگر پیغمبرانہ مشن کو سمجھنا ہے تو اسے پیغمبروں کی طرح جذبات بھی اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے، اسے اپنی قوم کا خیر خواہ بننا پڑے گا، اسے اپنی قوم کا ہمدرد بننا پڑے گا، وہ قوم کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ ان کی خیر خواہی کرے، ان کے ساتھ سچی ہمدردی کرے۔ یہ پیغمبرانہ مشن کی پہلی شرط ہے۔ پروردگار عالم اپنے پیغمبروں کے جذبات کو بتا رہا ہے، ان کے مزاج کا تعارف کرا رہا ہے، اور پھر اپنے اور پیغمبروں کا تعارف کرایا تو ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا ناصح وانا لکم ناصح امین۔
یہ قرآن بول رہا ہے۔ پروردگار عالم یہاں بھی حضرت ہود علیہ السلام کے مزاج کا اور ان کے جذبات کا تعارف کرانا چاہ رہا ہے۔ حضرت نوح حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے اپنی قوم کو، قوم عاد کو کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم قیامت سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم اپنی موت سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اللہ کے حساب و کتاب سے نہیں ڈرتے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کے لوگوں نے یہی جواب دیا تھا۔ جو معزز لوگ تھے وہ آگے بڑھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اے ہود، ہم یقین کرتے ہیں کہ تم کسی نادانی اور بے وقوفی کے کام میں پڑ گئے ہو، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹوں میں سے ایک جھوٹے انسان ہو۔ آپ اندازہ کریں پیغمبر کی شان کیا ہوتی ہے، پیغمبر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ارے پیغمبر کے پاس جو عقل ہوتی ہے وہ پوری امت سے زیادہ عقل ہوتی ہے۔ پیغمبر امت کا عقل مند انسان ہوتا ہے، سب سے زیادہ عقل والا انسان ہوتا ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ آپ یہ کیا بے وقوفی کا پیغام لے کر کھڑے ہو گئے، اور انہیں کہا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ارے پیغمبر سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ یہ گستاخی کا معاملہ کیا تھا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے لوگوں، میرے اندر کوئی نادانی نہیں ہے، میرا حماقت سے، بے وقوفی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں جھوٹ سے کام نہیں لے رہا، تم میرے پیغام کو جھوٹ کہتے ہو۔ نہیں، میں تو سارے جہان کے پروردگار کا رسول ہوں، اور میں تم تک اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارا امین بھی ہوں اور تمہارا ناصح بھی ہوں۔ یہاں قرآن کے اس لفظ پر آپ غور کریں، آپ قرآن کے اس لفظ پر غور کریں کہ قرآن نے حضرت ہود علیہ السلام کو ناصح امین قرار دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن نے حضرت ہود علیہ السلام کا جو تعارف کیا ہے، یہاں اس تعارف میں میں اسی لفظ پر آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، کہ میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا امین ہوں۔ لفظ ناصح یہ نصیحت سے بنا ہوا لفظ ہے۔ نصیحت کا معنی خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا۔ گویا حضرت ہود علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا ناصح ہوں، یعنی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ قرآن نے نبی کے، اپنے پیغمبر کے مزاج کا، اس کے جذبات کا تعارف کرا دیا ہے کہ پیغمبر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنی قوم کا ہمدرد ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ پیغمبروں کا تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ پیغمبروں کا مزاج اور ان کے جذبات کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہاں ایک لفظ پر میں آپ کی توجہ اور مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ قرآن نے پیغمبروں کا جہاں تعارف کرایا ہے تو ایک خاص لفظ استعمال کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ
अखाहुम शुआइबा, यानी हमने हूद को उनके भाई साद की तरफ भेजा, सालेह को उनके भाई समूद की तरफ भेजा, शुआइब को उनके भाई मदियन की तरफ भेजा, मदियन की तरफ उनके भाई शुआइब को भेजा, आद की तरफ उनके भाई सहूद को भेजा, समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। यहाँ कुरान ने नबियों को भाई कहा है, नबियों को कौम का भाई कहा है। क्या नबी की हैसियत यह है कि वो भाई है? नहीं नहीं, नबी भाई नहीं होता है, नबी का मर्तबा बड़ा आला है। नबी अगर होता है तो अपनी उम्मत का बाप होता है, नबी अगर होता है तो अपनी उम्मत का आका होता है, नबी अगर होता है तो अपनी उम्मत का सरदार होता है। लेकिन कुरान ने नबियों को यहाँ पर भाई कहा है, कौम का भाई कहा है। भाई का लफ्ज एक सिंबॉलिक लफ्ज है, एक अलामती लफ्ज है। भाई का मतलब क्या है? भाई वो होता है जो खैर खा हो, भाई वो होता है जो हमदर्द हो, भाई वो होता है जो भलाई करने वाला हो, भाई वो होता है जो आबाद करने वाला हो, भाई वो होता है जो बसाने वाला हो। गोया कुरान ने पिन पैगंबरों को भाई कहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये पैगंबर अपनी कौम की भलाई के लिए भेजे जा रहे हैं, अपनी कौम की हमदर्दी के लिए भेजे जा रहे हैं, अपनी कौम की खैर खाई के लिए भेजे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह तारुफ कराया, वैला आदिन अखाहुम हुदा, वैला तमूद अखाहुम सालिहा, वैला मदियन अखाहुम शुआइबा। इस तरह तारुफ कराया जा रहा है। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम जब कौम मदियन की तरफ आए तो उनकी कौम ने उन्हें झुटलाया और कहा, और उन्होंने कहा था, कुरान तारुफ करा रहा है, बयान कर रहा है, वक़ाल अल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन कौमी इन तबातुम शुआइबन इन्नकुम इदल लखासिरून। यानी कौम के काफिरों के मुअज़्ज़ज़ लोगों ने कहा था, क्या लोगों, अगर तुम शुआइब की पैरवी करोगे तो बिलाशुब तुम घाटे में पड़ जाओगे। लेकिन हजरत शुआइब ने कहा था, हजरत शुआइब ने जवाब दिया था, कहा था, लक़द अबलग़तकुम रिसालाति रब्बी व नसहतु लकुम फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफिरीन। यानी मैंने रब के पैगाम पहुंचाने का फरीजा अंजाम दे दिया, मैंने अपने रब के पैगामात को तुम तक पहुंचा दिया है, और साथ ही साथ मैंने तुम्हारी खैर खाही कर दी। तो अब इस काफिर कौम के साथ मैं कितनी खैर खाही करूं, मैं कैसी हमदर्दी करूं। कुरान ने हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम के मिजाज का, उनके जज्बात का तारुफ कराया है तो कहा है कि वो नासिह थे, वो खैर खाई करने वाले थे। ये पैगंबर दुनिया में अपनी कौम की खैर खाही के लिए पैदा होते रहे, ये कौम को बसाने के लिए आए थे। ये सिलसिला चलता रहा, पैगंबरों का ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक के आखिर में अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब और आला तरीन रसूल हुजूर अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। उनका तारुफ भी कुरान में जगह जगह मौजूद है। कुरान इरशाद फरमाता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। यानी ऐ रसूल, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है कि आप इन मुशरिकीन के लिए, इन मोमिनीन के लिए नर्म दिल वाक़े हुए हैं। अगर आप सख्त ज़बान होते, अगर आप सख्त दिल होते तो लोग आपके इर्द गिर्द से उठकर भाग खड़े होते। कुरान ने अपने पैगंबर के मिजाज को बताया, उनके जज्बात को बताया कि उनकी सोच क्या है, वो उनके जज्बात क्या हैं। उनका दिल नर्म है, वो शफकत करने वाले हैं, वो रहमत करने वाले हैं, वो सख्त जबान नहीं है बल्कि उनकी जबान फूलों जैसी है। वो सख्त दिल नहीं है बल्कि शफकतों का वो ज़ख़ीरा अपने दिल में रखते हैं। कुरान ने अपने रसूल का ये तारुफ कराया, उनके जज्बात का तारुफ कराया, यहाँ तक के कुरान पुकार उठा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے پیغمبروں کے مزاج کا تعارف۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کس طرح پیغمبر کے مزاج کو بتا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کس طرح پیغمبروں کے جذبات کو بتا رہا ہے۔ یہ پیغمبر دنیا میں خیر خواہی کے جذبات کو لے کر آتے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری چیز ہے زبان کا معاملہ ہے۔ پیغمبروں کی زبان کیسی ہوتی ہے، پیغمبروں کا اسلوب کیسا ہوتا ہے، نبیوں کا انداز گفتار کیا ہوتا ہے۔ وہ تو ہدایت کے لیے آئے، وہ تو رہنمائی کے لیے آئے۔ اس کی ایک مثال قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ فرعون کو ہدایت کرو۔ فرعون جو ایک سرکش انسان تھا، فرعون جو ایک ظالم انسان تھا، وہ بچوں کا قاتل تھا، عورتوں کو پریشانی اور تنگی میں ڈالنے والا انسان تھا، وہ قوم کے اندر ایک ظالم حکمراں تھا۔ ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا جا رہا ہے تو ہدایت کی جا رہی ہے، اذهبا الى فرعون فانه طغى لعله يتذكر او يخشى کہ اے موسیٰ اور ہارون، اے موسیٰ اور ہارون تم جاؤ فرعون کے پاس، اذهبا الى فرعون فانه طغى وقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى۔ اے موسیٰ و ہارون جاؤ فرعون کے پاس اور اسے ہدایت پیش کرو، اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، لیکن فرعون کے سامنے نرم بات کہنا۔ اے موسیٰ و ہارون تمہارا اسلوب ہدایت کا لہجہ نرمی کا لہجہ ہونا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں فرعون تو بڑا ظالم تھا، فرعون تو بڑا جابر تھا، وہ بچوں کا قاتل تھا، وہ تو انسانیت کا دشمن تھا، اس کے لیے تو سخت سے سخت لہجہ ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی پیغمبر کو اس زمین پر کھڑا کرتا ہے تو اس کا لہجہ نرمی کا لہجہ ہوتا ہے، اس کا اسلوب نرمی کا اسلوب ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا آج فرعون سے زیادہ ظالم کوئی ہے؟ تو لہجہ اتنا سخت کیوں ہے؟ لہجے میں اتنی تلخی کیوں ہے؟ لہجے میں اتنا بھونڈا پن کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبرانہ مشن سے ابھی لوگ ناواقف ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرعون سے بڑا کوئی ظالم بادشاہ ہے، فرعون سے بڑا کوئی ظالم حکمراں ہے آج کی دنیا میں، لیکن حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا تو کہا گیا نرم بات کرنا، حضرت ہارون کو بھیجا گیا تو نرم بات کرنا۔ ارے بتاؤ تو صحیح، اے ہدایت کا درس دینے والوں، اے رہنمائی کی ذمہ داری اٹھانے والوں، اے اس طرح سے اللہ کے پیغام کو دور دور تک پھیلانے والوں، کیا تم نے کبھی اپنے اسلوب کا جائزہ لیا ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنا انداز گفتار دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنے لہجے کو چیک کیا ہے؟ ارے نبی کو بھیجا جا رہا ہے تو نرمی کی ہدایت کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا لعلہ یتذکر او یخشی، اگر نرم بات کرو گے تو ہدایت کی امید ہے، اور اگر سخت زبان استعمال کرو گے تو ہدایت کی کوئی امید نہیں۔ بے شک بے شک۔ قرآن کس طرح تعارف کرا رہا ہے، اذهبا الى فرعون انه طغى وقولا له قولا لینا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت جلال تھا، ان کے مزاج میں بڑا جلال تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں بڑا جلال پیدا کر دیا تھا۔ اب یہاں مسئلہ سوچ میں پڑ گیا، حضرت موسیٰ اس قدر جاہو جلال والے انسان، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ نرم بات کرنا۔ حضرت موسیٰ کے اندر اتنا زیادہ جلال اور اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ نرم بات کرنا۔ بتاؤ مشکل مسئلہ ہے یا نہیں؟ بتاؤ مشکل مسئلہ ہے یا نہیں؟ ایک انسان کے اندر اتنا زیادہ
جاہو جلال ہو، اتنا زیادہ جلال ہو، اور اسے ہدایت دی جا رہی ہے کہ نرم بات کرنا۔ حضرت موسیٰ کو تو وہی کرنا تھا جو اللہ کا پیغام تھا۔ حضرت موسیٰ اپنے پروردگار کے سامنے دعا کا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے پروردگار، میرے اندر اتنا جاہو جلال تو نے رکھا ہے اور اس پر سے تو تلقین کرتا ہے کہ نرم بات کرنا۔ اے پروردگار، میرے دل کو، میرے سینے کو تو میرے لیے کھول دے، مجھے شرح صدر عطا فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے اس فریضے کو، اس معاملے کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اے پروردگار میری زبان کی بندش کو تو کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں یہ کتنا نازک معاملہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نرم بات کرنے کا حکم دیا، مشکل پیش آ گئی، وہ دعا کرنے لگے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مزاج پر پیدا کیا ہے، لیکن اگر پیغمبرانہ مشن کا فریضہ انجام دینا ہے، ہدایت کا فریضہ انجام دینا ہے، تو نرم بات کرنا ہوگا، شائستہ گفتگو کرنی ہوگی، اسلوب اچھا ہونا چاہیے، لہجے کے اندر حلاوت ہونی چاہیے۔ مزاج مختلف ہے، اگر کوئی گرم مزاج ہو، اگر کوئی سخت مزاج ہو تو وہ اپنی گرمی لے کر بستی میں نہ نکلے، بلکہ وہ دعا مانگے جس طرح حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں دعا مانگنے کی ضرورت ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں دعا کرنے کی ضرورت ہے، گرمی گفتار ظاہر کرنے کی نہیں۔ یہاں دعا کرنے کی ضروری ہے، جھگڑا کھڑا کرنے کی نہیں۔ یہ پیغمبروں کا اسلوب ہوتا ہے، یہ ان کی زبان ہوتی ہے۔ اب تیسری چیز ہے پیغمبروں کا طریقہ عمل۔ تین چیزیں میں نے بیان کی، ایک پیغمبروں کا مزاج، دعوت و تبلیغ کے لیے پیغمبروں کے جذبات وہ آپ نے دیکھ لیے۔ دوسری چیز پیغمبروں کی زبان، ان کا اسلوب، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تیسری چیز ہے ان کا طریقہ کار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں پیغمبروں کے طریقہ کار کو بھی بیان کیا ہے۔ آپ کا ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات اور ان کی شخصیت کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ قرآن کے اندر ہے اور اس کی جو تفسیریں کی گئی ہیں، وہ ایک لمبا قصہ ہے، وہ ایک طویل گفتگو ہے۔ میں مختصر میں اپنے مقصد کو آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا ہے، اور بادشاہ مصر کا سب سے اعلیٰ عہدیدار، جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر میں اسے رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا اور اپنی بیوی کو ہدایت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں آئندہ فائدہ پہنچائے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ معاملہ آگے بڑھتا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام لڑکے تھے، اب بڑے ہو گئے، خوبرو نوجوان ہو گئے۔ ان کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتیں ان کے اندر دلچسپی لینے لگی، یہاں تک کہ عزیز مصر کی بیوی نے بھی دلچسپی، محبت اور اس طرح حب شدید کی نگاہ سے دیکھا، اور پھر واقعہ آگے بڑھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا ہے معاذ اللہ کہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، اور پھر اس کی سزا ان حضرات نے متعین کی ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، میں جیل کے اندر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آئیے
حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، کچھ انسان بھی جیل میں ہیں۔ آئیے آپ تصورات کی دنیا میں جیل کے اندر پہنچیے، جیل کیسی ہوتی ہے، قید خانہ کیسا ہوتا ہے۔ وہاں انسان ہیں، مفلوق الحال ہیں، بیچارے ہیں، بے بس ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر کی حیثیت سے جیل کے اندر پہنچے ہیں، انہوں نے کون سا کام شروع کیا ہے؟ وہاں جو مریض ہے اس کی عیادت کر رہے ہیں، وہاں جو کمزور ہے اس کو سہارا دے رہے ہیں، اگر کوئی اپنے حق کے لیے پریشان ہے تو اس کا حق دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف جیل کے اندر وہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف انسانیت کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیل میں اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں کون لوگ تھے؟ وہ تو کافر تھے، وہ تو مشرک تھے، وہ تو بتوں کے پجاری تھے۔ ارے وہ ظالم تھے کہ انہیں جیل میں بھیجا گیا تھا، وہ بدکار تھے کہ انہیں جیل میں بھیجا گیا تھا، وہ مجرم تھے کہ انہیں جیل میں بھیجا گیا تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارے سامنے انسان ہے، اللہ کا حکم آیا کہ اے یوسف اس جیل کے اندر تمہیں انسانیت کی خدمت انجام دینی ہے، تمہیں مریضوں کا خیال کرنا ہے، تمہیں مجبوروں کو سہارا دینا ہے، تمہیں کمزوروں کی امداد کرنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سارا کام جیل کے اندر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا کیوں تھا؟ اصل میں جیل کے اندر انسانوں کے سامنے وہ توحید کی دعوت پیش کرنا چاہتے تھے، وہ ان انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، وہ ہدایت کا اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے انسانوں کے ذہن کو ہموار کیا ہے، پہلے انہیں اپنے سے قریب کیا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں داخل کیے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ دو اور مجرم بھی جیل میں داخل کیے جا رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر ایک ماحول بنا لیا ہے، انسانوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کر کے ایک ماحول پیدا کر لیا ہے، ایک ماحول بنا لیا ہے۔ اس کے بعد ان قیدیوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار وما تعبدون الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوه الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ جیل کے اندر انسانوں کے سامنے، مریضوں کے سامنے، کمزوروں کے سامنے، کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، اپنے ان ساتھیوں کے سامنے، ان دو ساتھیوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں اور ایک اور کہہ رہے ہیں، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم مجھے بتاؤ یہ الگ الگ جو معبود ہیں یہ بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ زیادہ بہتر ہے؟ ارے تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف نام ہے جسے تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے، اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے، حاکمیت تو صرف اللہ کی ہے، تمہیں صرف اس بات کا حکم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر اللہ کا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا طریقہ کار بتا دیا۔ پہلے جیل کے اندر انہوں نے ماحول بنایا ہے، انہوں نے لوگوں کا مزاج بنایا ہے، انہوں نے لوگوں کو اپنے سے قریب کیا ہے، اس کے بعد اپنا پیغام پیش کیا ہے، ہدایت کی بات پیش کی ہے۔ قرآن ساری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا پیغام لے کر، دعوت و تبلیغ کی تحریک لے کر، اے لوگوں، اے اٹھنے والوں، یاد رکھو یہ طریقہ ہدایت ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے۔ پہلے لوگوں کے درمیان اپنی حیثیت بحال کرو، پہلے ان کا مزاج ہموار کرو، پہلے انسانوں کی خدمت کرو، اس کے بعد اللہ کا پیغام ان کے سامنے پیش کرو۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ طریقہ عمل بتایا جا رہا ہے. یہ تینوں چیزیں ہو گئیں. نبی کے پیغمبر کے جذبات کا بھی پتہ چل گیا, ان کے اسلوب کا بھی پتہ چل گیا, ان کے طریقہ کار کا بھی پتہ چل گیا, اور یہ ساری چیزیں اعلیٰ درجے پہ حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح لوگوں کو قریب کرتے تھے, اس کی ایک بہت بڑی مثال میں پیش کروں گا جو قرآن کے اندر ہے. جب نماز فرض ہوئی, مکے میں فرض ہوئی, نماز کا جو قبلہ تھا وہ کعبہ تھا, نماز کا قبلہ کعبہ تھا. مکے میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے, اس کے بعد ہجرت ہوئی, ہجرت کر کے لوگ مدینے پہنچے ہیں. وہاں ہجرت کر کے لوگ مدینے پہنچے ہیں. شروع میں تو کعبے کی طرف نماز پڑھی جا رہی تھی, کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خیال آیا کہ یہاں مدینے میں یہود کی بستی ہے, یہاں یہود آباد ہیں, ان کو اسلام سے قریب کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ یہود بیت المقدس کا بڑا احترام کرتے ہیں, بیت المقدس کو بڑا مانتے ہیں, اسے وہ اپنا قبلہ سمجھتے ہیں, بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول کا طریقہ دعوت و ہدایت دیکھو. انہوں نے سوچا, اللہ کے پیغمبر نے سوچا, اللہ کے رسول کو خیال ہوا کہ بیت المقدس کو یہ یہود بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اگر ہم بیت المقدس کے تعلق سے اپنے احترام اور اپنی عزت اور اپنے ادب کو ظاہر کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ قریب آ جائیں, یہ ہماری باتیں سننے لگیں, یہ اسلام میں دلچسپی لینے لگیں. ابھی نماز کا قبلہ کعبہ ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے کا قبلہ ختم کر دیا اور بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا. ارے کعبے کا قبلہ ختم کر کے بیت المقدس کو اپنا قبلہ صرف اس لیے بنایا تھا تاکہ یہودوں کو کچھ دلچسپی پیدا ہو جائے, یہودوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرایا جائے. ارے اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا مثال ہو سکتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے کافروں, مشرکوں اور خاص طور سے یہود کو اپنی طرف کرنے کے لیے, اپنے قریب لانے کے لیے اپنی نماز کا قبلہ بھی بدل دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے رہے, بعد میں پھر قبلہ بدل دیا گیا اور پھر وہی کعبہ قبلہ بنا دیا گیا. لیکن اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ان کے قبلے کو اپنا لیا ہے, ان کے قبلے کو اپنی نماز کا قبلہ بنا لیا ہے. ارے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے. بے شک بے شک. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح لوگوں کو انسانیت کا درس دیتے تھے, اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. صحابہ کا دور ہے, تابعین بھی اس دور میں پائے جا رہے ہیں. ایک موقع پر ایک صحابی اور ایک تابعی دونوں ساتھ ساتھ کسی راستے میں کسی گزرگاہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جنازہ ادھر سے گزرا, جنازہ جب گزرا تو وہ دونوں حضرات کھڑے ہو گئے, وہ صحابی بھی اور وہ تابعی بھی دونوں کھڑے ہو گئے. کہنے والوں نے ان سے کہا, یہ آپ کس جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے, آپ کو پتا ہے یہ کس کا جنازہ ہے, آپ دونوں کو معلوم ہے یہ کس کا جنازہ ہے. ارے یہ اس کافر کا جنازہ ہے جو اسلامی حکومت میں امان حاصل کر کے رہ رہا تھا, وہ ذمی ہے, وہ کافر ہے, یہ کافر کا جنازہ ہے. اور آپ نے اس کے جنازے کو, آپ دونوں اس کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا تو ان دونوں حضرات نے بیک زبان بتانا شروع کیا کہ سنو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے
سے ان کے زمانے میں بھی ایک یہودی کا جنازہ گزرا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لوگوں نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا، یا اے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ ارے یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ صحابہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، یہ کسی صحابی کا جنازہ نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الیست نفسا، کیا وہ انسان کا جنازہ نہیں ہے؟ کیا مرنے والا انسان نہیں ہے؟ ارے جب کسی انسان کا جنازہ آئے تو ہٹو بچو کرو، اس کو راستہ دے دو تاکہ وہ جنازہ آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ کافر کے جنازے کے ساتھ بھی یہ سلوک کرنے کی اجازت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ روایت کوئی ضعیف یا موضوع روایت نہیں ہے، یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے، ارے یہ اس کتاب کی روایت ہے جس کا درجہ قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کمال یہ ہے کہ امام بخاری کی اسی روایت کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، اور حدیث کی وہ روایت جس کو امام بخاری اور امام مسلم نقل کر دیں وہ سب سے اعلیٰ ترین روایت ہوتی ہے۔ اور اس سے کمال کی بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو اپنی حدیث کی مسند میں نقل کیا ہے۔ اور اس سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صرف حدیث نہیں بلکہ اس حدیث پر صحابی نے عمل کر کے دکھایا، تابعی نے عمل کر کے دکھایا، اور پوری امت کو بتا دیا کہ انسانیت کا احترام کرنا سیکھو۔ اگر وہ کافر ہے مگر وہ انسان ہے، انسانیت کا سلوک کرو۔ اگر وہ مشرک ہے مگر وہ انسان ہے، انسانیت کی خیر خواہی ملحوظ رکھو۔ سیرت طیبہ کے اوراق میں اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ کسی موقع پر ایک کافر کو قید کیا گیا جس کا نام سہیل بن عمرو تھا۔ وہ کافر ایسا انسان تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کرتا تھا۔ وہ تقریر میں بڑا ماہر تھا، اس کی تقریر سے لوگ بہت متاثر ہوتے تھے۔ وہ بہت بڑا خطیب تھا اپنی قوم کا۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے وہ قید کر لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ دشمن ایمان، یہ کافر آپ کے خلاف تقریریں کرتا تھا، آپ اس کے دانت توڑ دیجئے، اس کے سامنے کے دانت توڑ دیجئے تاکہ آئندہ یہ کبھی آپ کے خلاف آواز نہ نکال سکے، قوم کو یہ نہ بھڑکا سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اے عمر، میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ میں لوگوں کے دانت توڑوں، میں لوگوں کی ناک توڑوں، میں لوگوں کے کان کاٹوں، میں دنیا میں انسانی اعضاء کا مصلح کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں دنیا میں تو انسانیت کو بچانے کے لیے آیا، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے آیا۔ اے عمر، یاد رکھو، آج تم یہ بات کہہ رہے ہو، ایک دن آئے گا جب یہی انسان ایک مقام پر کھڑا ہو کر تقریریں کرے گا تو تم اسے روک نہ سکو گے اور تم اسے کچھ بھی برا نہ کہہ سکو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید العلماء حضرت علامہ سید مسرور رازی شہبازی، خانقاہ شہبازیہ،
ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہم علی صلی علی وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول اس کے دانت توڑ دیں تاکہ یہ آپ کے خلاف تقریریں نہ کر سکے، مگر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں اعضا کو خراب کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اس کے دانت توڑنے کے لیے نہیں۔ اے عمر، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ یہی انسان تقریر کر رہا ہے لیکن تم اسے برا بھی نہ کہہ سکو گے۔ وہ کون سا زمانہ آیا؟ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آپ اس دنیا سے روپوش ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا ہے۔ آپ کی خلافت کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے سورش کی، بہت سے لوگوں نے آپ کی خلافت کے زمانے میں اسلام کے خلاف سر اٹھایا اور یہ شیطانی وسوسہ لوگوں کے درمیان ڈالنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ان کی زندگی تک تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، اب یہ دین ختم ہو گیا۔ اس طرح کا وسوسہ یہود اور منافق لوگوں کے درمیان پیدا کرنے لگے۔ جو کمزور ایمان کے لوگ تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ اسلام سے پھرنے لگے، بہت سے لوگ اسلام سے ہٹنے اور دور ہونے لگے۔ یہ پوزیشن ہو گئی، وہاں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان اسلام سے پھرنے والوں کو روکے۔ وہ سہیل بن عمرو تھے کہ جو اسلام لا چکے تھے، جن کو آزاد کر دیا گیا تھا، جو گرفتار ہوئے تھے، جن کا دانت توڑنے کا مشورہ حضرت عمر نے دیا تھا، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا تھا۔ وہ سہیل بن عمرو تھے، وہ کھڑے ہوئے اور خطاب کرنے لگے، اپنی قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے خطاب کرنے لگے کہ اے لوگوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین اسلام محدود وقتوں کے لیے تھا؟ نہیں، یہ دین تو قیامت تک کے لیے تھا۔ اس اسلام کے اندر، اس دین کے اندر ابھی اور زیادہ قوت پیدا ہوگی، ابھی اور زیادہ یہ اسلام پھیلے گا۔ جب اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے وہ پروردہ حضرت سہیل بن عمرو، جو اللہ کے رسول کے خلاف کسی زمانے میں تقریریں کر رہے تھے، آج وہ اسلام کے محافظ بن گئے ہیں، لوگوں کا ایمان اور اسلام بچانے والے بن گئے۔ غور کرو، اگر حضرت عمر کے مشورے سے سہیل بن عمرو کے دانت توڑ دیے گئے ہوتے تو آج کون بچا تھا؟ آج مسلمانوں کی جماعت میں جو انتشار پیدا ہو رہا تھا اسے کون ختم کرتا؟ لیکن پیغمبر اسلام نے اپنی رحمت کے ذریعے، اپنی مروت کے ذریعے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ اگر آج تم رحمت کرو گے، اگر آج تم شفقت کا برتاؤ کرو گے، اگر آج تم مہربانی کا سلوک کرو گے تو یہ ضائع نہیں جائے گا بلکہ آئندہ اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ ہے پیغمبرانہ مشن، یہ ہے پیغمبرانہ طریقہ کار۔ اگر اس دنیا میں پیغمبرانہ مشن کو، رسول کے مشن کو، پیغمبر اسلام کے طریقہ دعوت کو اگر عام کرنا ہے، اگر پھیلانا ہے، اسلام کو قوت بخشنی ہے تو آؤ پیغمبرانہ مشن کے اس طریقے کو اختیار کر لو۔ یقیناً اسلام بڑھے گا، ایمان کی قوت اور بڑھے گی، اسلام کا نور اور پھیلے گا۔ لیکن اگر کوئی اس پیغمبرانہ مشن کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ، کوئی دوسرا اسلوب اختیار کرے گا تو وہ طریقہ، وہ اسلوب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر تبلیغ کرنا ہے، اگر اپنی زبان اور اپنے اسلوب کو سدھارنا ہے تو پروردگار عالم سے دعا کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرات ابھی آپ کی سماعتوں کے حوالے حضرت خطیب الاسلام حضرت مولانا ارشد جمال صاحب قبلہ اشرفی صدر مدرس مدرسہ محمدیہ تجوید القرآن جو اپنے خطاب سے ہمیں اور آپ کو فیض یاب کر رہے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ممبر شریف پہ جلوہ بار اولاد رسول اکرم نائب غوث اعظم حضرت مولانا سید مسرور رازی شہبازی خانقاہ شہبازیہ بھاگلپور کی آمد ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صدر باوقار پیکر علم و بہار جامع شریعت و طریقت عالم سنیت حضرت مولانا صوفی شاہ محمد ذکی اللہ صاحب قبلہ اسد القادری الکاملی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور آج کے ہمارے خصوصی خطیب مقرر اعظم مفتی حضرت مولانا مفتی محمد مکرم احمد صاحب قبلہ شاہی امام فتح پوری دہلی جو تشریف لا چکے ہیں، جن کا خطاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ مقرر انقلاب وائز لاجواب شہزادہ شیخ اعظم قائد ملت آبرو اہل سنت حضرت مولانا محمد محمود اشرف سید محمود اشرف المعروف محمود میاں صاحب قبلہ جو قیام گاہ میں تشریف رکھتے ہیں، کچھ ہی دیر بعد ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ممبر شریف پہ جلوہ بار ہونے والے ہیں، جن کی پاکیزہ سرپرستی میں آج کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اور ایسے ہی علماء کرام کے مقدس دست مبارک سے آج کے جو فارغ التحصیل حفاظ قراء ہیں ان کو ورتل القرآن ترتیلا کا تاج زرعی عطا کیا جائے گا۔ سامعین کرام، وہ منظر بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ اب آئیے بلا تاخیر نعت مصطفیٰ گنگنانے کے لیے ایک بہترین شاعر اسلام یعنی شاعر اہل سنت پیکر شخن عالی جناب ظفر فریدی کی بارگاہ میں وابستگی کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں اور آپ کو نوازے۔ آئیے ان کا استقبال نعروں کے ساتھ کیا جائے۔ نعرہ تکبیر۔ مجمع تو ایسا ہے کہ آواز ایسی ہونا چاہیے کہ یہاں تک آواز گونجے، ایک وجدانی کیفیت ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مرکزی تنظیم اہل سنت۔ آج کس درجہ بلندی پہ ہے قسمت میری، آج کس درجہ بلندی پہ ہے قسمت میری، ان کی توصیف پہ مائل ہے طبیعت میری۔ اور گود لایا ہوں میں الفاظ کے گلہائے ہنسی، گود لایا ہوں میں الفاظ کے گلہائے ہنسی، کر لو مقبول شاہ نظر عقیدت میری۔